بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 9 مئی کے آرے بازار کے کیس کی ہیئرنگ تھی. ہیئرنگ سے قبل پراسیکیوشن اور ڈیفنس میں جج صاحب کی موجودگی میں یہ طے پایا کہ 4 وٹنسز کرائے جائیں گے, اور وٹنسز اس طرح سے کرائے جائیں گے. 2 وٹنسز پہلے ہوں گے, ان کا بیان تحریر کیا جائے گا. اس کے بعد جج صاحب 265K کی درخواست پہ بحث سنیں گے, جو کہ خان صاحب کی بریت کی بابت ہے, اور اس کے بعد باقی 2 گواہان جج صاحب ریکارڈ کریں گے. تو یہ طے ہونے کے بعد ہم لوگ کورٹ روم میں چلے گئے. کورٹ روم میں کارروائی کا آغاز ہوا. ایک گواہ کا بیان تحریر کرنا شروع ہوا. تو جج صاحب کے نوٹس میں نے یہ بات لائی کہ ہماری ڈیفنس ٹیم میں جو 2 لائرز ہیں, جن میں ایک میڈم مشال یوسفزئی ہیں, وہ باہر کھڑی ہیں, انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا. اس پہ جج صاحب نے انسٹرکشن دی کہ ان کو اندر لایا جائے, اور انسٹرکشن کے بعد ہم دوبارہ عدالتی کارروائی میں مصروف ہو گئے. اس کے بعد جب بیان کافی آگے چلا گیا, میں نے دیکھا کہ یہ پھر بھی تشریف نہیں لائیں اور ایک دوسرے وکیل صاحب بھی نہیں آئے, تو میں نے پھر جج صاحب کی توجہ مبذول کرائی. قانون یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کی جب خلاف شہادت ریکارڈ کی جاتی ہے تو اس کے وکلاء کی موجودگی میں کی جاتی ہے, یا وہ اس ملزم کی موجودگی میں کی جاتی ہے. تو اس پہ پھر جج صاحب نے دوبارہ انسٹرکشن دی کہ مشال یوسفزئی اور دیگر جو وکلاء باہر ہیں ان کو اندر لایا جائے. دوبارہ بھی نہیں لایا گیا. بیان مکمل ہوا. بیان مکمل ہونے کے بعد جج صاحب نے اپنا سٹاف جو ہے ان سے میں نے جب ریکویسٹ کی تو پتہ کیا, تو ہمیں عدالت میں یہ کہا گیا کہ مشال یوسفزئی واپس چلی گئی ہیں, جس میں ہم نے ریکویسٹ کیا سر وہ واپس کیسے جا سکتی ہے, وہ تو ڈیفنس ٹیم کا حصہ, وہ باہر کھڑی ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. اس پہ پھر جج صاحب نے اپنے سٹاف کو انسٹرکشن دی, جن کے ساتھ ہمارے ایک وکیل صاحب بھی باہر آئے. انہوں نے باہر آ کے دیکھا کہ مشال باہر کھڑی ہیں, دوسرے وکیل صاحب بھی کھڑے ہیں. اس پہ پھر جج صاحب نے بریک کر دیا کہ جب باقی وکلاء آئیں گے تو اس کے بعد دیگر گواہان کا بیان تحریر کیا جائے گا. لیکن بعد میں پھر جج صاحب کی طرف سے ہمیں سٹاف نے بتایا کہ ڈیٹ ہو گئی ہے, اور کیونکہ ہمارے ڈیفنس کے لائرز کو اندر نہیں آنے دیا گیا, اور اس پہ پھر جج صاحب نے 22 تاریخ ڈال دی ہے. تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کے منافی ہے. جب ایک ڈیفنس کونسل باہر موجود ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ کورٹ پروسیڈنگز کا حصہ بنے. میڈم مشال خان صاحب کے علاوہ جاوید کوثر صاحب اور ایک دیگر ملزم کی وکیل ہیں, ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا, جس پہ ہماری ڈیفنس ٹیم کا ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہے کہ تمام ڈیفنس کے لائرز جب اندر موجود ہوں گے, جب ان کی موجودگی میں قانونی کارروائی آغاز ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم چلیں گے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چند وکلاء کو باہر روک لیں اور کارروائی جو ان سی عدالت میں چلتی رہے. بہرحال میں اس معاملے میں جج صاحب کو اپریشیٹ کروں گا. جج صاحب نے ہماری کنسرن پہ فوری ایکشن لیا. انہوں نے فوری حکم دیا جیل حکام کو کہ وکلاء کو باہر سے اندر لایا جائے, جن میں مشال یوسفزئی سر فہرست ہیں. جج صاحب نے ہماری ریکویسٹ پہ ایک ڈیفنس کی لائر مشال یوسفزئی کی غیر موجودگی میں مزید کارروائی کرنے سے ریفیوز کیا. اس میں ہم جج صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگلی تاریخ اس مقدمے میں 22 ہو گئی ہے. دوسری عرض سے میں یہ کرنا چاہوں گا, خان صاحب سے کل کی سزا کے بعد آج پہلی ملاقات تھی ہم لوگوں کی. خان صاحب کا انتہائی بلند حوصلہ تھا, خان صاحب انتہائی بلند سپرٹس میں تھے, خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, حشاش بشاش تھے. انہوں نے تمام وکلاء سے ملاقات کی. انہوں نے اپنے اس کیس کے متعلق مجھے اسپیسیفک انسٹرکشنز دی, جن کے متعلق انشاءاللہ بامطابق قانون میں ان پہ عمل کروں گا. تو یہ آج سب کی پروسیڈنگز ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج القادر ٹرسٹ کے کیس کے بعد پہلی دفعہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی. بہت سارے وکلاء, ورکرز, لیڈران جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے. عمران خان صاحب جو ہیں, جیسے میں نے کل عرض کیا کہ بالکل پرعزم ہیں, حوصلے میں ہیں. وہ بالکل ویسے ہی نارمل بیہیو کر رہے ہیں جیسے کل سے پہلے تھے, کل فیصلہ سننے کے بعد بھی تھے, اور آج بھی انہوں نے اپنے ریزالو کا اظہار کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کے پریشر پہ نہیں جھکیں گے. بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں, اور روایت کے مطابق وہ خواتین جو کہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پہ ایک ایسا اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے کہ آپ خواتین کو بھی جو ہے ان معاملات میں نہیں بخشیں. بشرا بی بی بہت پرعزم اور حوصلے میں کھڑی ہوئی ہیں.
انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے جو یہ صحبتیں برداشت کی ہیں، اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے اس ریزولو کا اعادہ کیا ہے جو حقیقی آزادی کے ساتھ ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے کہا ہے اور پیغام دیا ہے اپنے ورکرز کو، لیڈران کو، اپنی پارٹی کو، کہ ہم ہر طرح کی مصیبت جو ہے وہ جھیلنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب جتنی دیر بھی جیلوں میں رہیں گے وہ رہنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اس امریت کو اور یہ یحییٰ خان پارٹ 2 کو نہیں مانیں گے، اور وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اپنے اصول کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر۔ عمران خان صاحب نے 8 جنوری کو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو اسپیشلی یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ پشاور میں ہم پورے کے پی سے بہت بڑے ایک جو قافلے ہیں وہ پشاور میں جمع ہوں گے اور ہم یوم سیاہ منائیں گے، اور اس دن ہم شٹر ڈاؤن کی بھی کال دیں گے۔ اسی طرح سے تمام صوبوں میں اور تمام پارلیمنٹس میں جو ہمارے پارلیمانی پارٹیاں ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، وہ جو ہے اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اور اس بار ہم جو ان کی پروگریس رپورٹ ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ 8 فروری کو جو ایک یوم سیاہ جس میں لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ووٹ چوری کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی سربراہی میں اور قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹیکشن میں یہ سارا ڈاکہ ڈالا گیا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور ایک فارم 47 کا الیکشن فراڈ کر کے جو ہے وہ جھوٹی ایک حکومت جو ہے مسلط کی گئی، جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے جو کہ زرداری صاحب نے اپنی پریزیڈنسی کے دور میں بنوایا تھا، نہ ہی یہ ون ہائیڈ پارک یعنی نواز شریف کی وہ پراپرٹی جو کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کو بیچی، اور ظاہر ہے یہ جو نظر آتا ہے کہ ان کو یہاں پہ دھمکایا گیا، جس سے وہ پراپرٹی ان کے بیٹے نے 18 ارب روپے میں خریدی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ القادر ٹرسٹ غریبوں کی ایجوکیشن کے لیے ایک ٹرسٹ ہے جس میں سیرت النبی کے ساتھ دوسرے علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور غریب لوگوں کو پوسٹ گریجویٹ مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرے کیونکہ یہ علاقے میں ہے، جہلم میں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس حکومت نے اس قدر جو ہے یہ ہوس کا شکار ہے کہ انہوں نے کل غریب طالب علموں سے مفت ایجوکیشن کی وہ جگہ جو ہے وہ چھینی اور طالب علموں کو وہاں سے اس نکالا کیمپس سے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کی جو پولیس کے ذریعے یہ جو بدماشی وہاں پہ کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ غریبوں کی امانت ہے، ہم غریبوں تک دوبارہ یہ پہنچا کے دم لیں گے۔ ہم القادر کو کسی صورت بھی اہل رائیونٹ کے اور جو نواز شریفیہ جو فیملی ہے اس کے ہاتھیں نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ وہ غریبوں کی امانت ہے، عمران خان صاحب نے یہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ وہ غریبوں کے لیے وہاں پہ مفت تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ آپ نے القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس فریز کیے، آپ پروسیکیوشن جو ہے آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، نہ یو کے کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، نہ پاکستانی عدالتوں سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ناجائز ذریعے سے گئے، پیسے ملک ریاض صاحب کے تھے۔ آج تک کہیں پاکستانی حکومت نے یہ کہا گیا کہ جی وہ انویلپ ہے۔ اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو بند لفافہ ہے اس کو انویسٹیگیشن اتھارٹیز تو کھول سکتی ہیں، تو وہ کھولیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ عوام کو بتائیں۔ وہ کیوں نہیں اس میں ریکارڈ میں پیش کیا گیا؟ وہ کیوں نہیں عدالت میں جج صاحب نے پڑھا؟ وہ کیوں نہیں گواہان کے ذریعے اس کو پڑھایا گیا؟ کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ وہ پبلک کر دیں۔ 22 اپریل سے 2022 سے تو یہ براجمان ہیں، یہ مسلط ہیں اس ملک اور قوم کے اوپر۔ آپ اس کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں۔ اگر آپ پہ اخلاقی جرت ہے، آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صبح شام جو ہے یہاں پہ کل آپ نے پی ٹی آئی کے صحافیوں کے روپ میں پی ایم ایل نواز کے ایکٹیوسٹ بھیجے، اور انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا پالا خان صاحب سے اور خان قلعہ ہی کافی ہے۔ اور میں اس کی جو ٹرولنگ انہوں نے جیل کے اندر مینیج کی، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے معاملہ ہوا تو پھر زبان ہم بھی رکھتے ہیں، اور ہماری زبانیں
खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके दफ़ा के लिए, उनके घर वालों की दफ़ा के लिए फिर बहुत लंबी हो जाएंगी। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, हम जुडिशल कमीशन की मांग कर रहे हैं। चीटर्स कभी भी न्यूट्रल अंपायर्स के साथ नहीं खेलते। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जो कि इस मैच का फ़ैसला करेगा। इमरान खान साहब ने 86 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट में मुतारफ़ कराया था, और आज भी हम न्यूट्रल अंपायर्स के साथ ही खेलना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ये मैच जो कि जमहूरियत की सरबुलंदी का मैच है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी का मैच है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की को कायम करने का मैच है, और पाकिस्तान में बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत का मैच है। ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और जितने भी आप अंपायर अपनी जानिब के ले आएँ, हमेशा आपका ये वतीरा रखा है कि आपने अपनी टीम में अपने अंपायर साथ मिला के खेले हैं, लेकिन ये भी हम मैच जो है हम इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे कारकुनान, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे वकला, हमारे लीडरान और सबसे बढ़ के इमरान खान और बुशरा बीबी पुरअज़म हैं अपने रिज़ॉल्व के लिए, अपने नज़रिए के लिए। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। जितनी मर्ज़ी आप सज़ाएँ दे लें, ये हमें डैटर नहीं करती। आपने कल सज़ा दी और तहलील हो गया हर काम। लोगों ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में, ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी जितनी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान का जितना मजाक बना गया है, इस काला फ़ैसला पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है मुस्लिम तारीख़ में कि फ़लाही इदारा जिसमें सीरतुन नबी के भी पढ़ाई जाती है, उसको अटैक किया गया। आज भी मदीना में हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कायम किया गया ट्रस्ट चलता है, और उस पर लोगों की बेनिफिट होती है, आवाम की फलाह होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आप सियासी बुग़्ज़ और नाद में इस हद तक गिर गए हैं कि आपने घर की औरतों को जो है वो सज़ा दी, और आपने वो फलाही इदारा जो गरीबों की खिदमत कर रहा था उसकी ज़मीन पे कल कब्ज़ा कर लिया पंजाब पुलिस के ज़रिए, और उन्होंने वहाँ पे बंदे खड़े किए। पंजाब हुकूमत का इस ट्रस्ट से तो लेना देना नहीं है, ये तो फेडरल हुकूमत के जो है वो ट्रस्ट था, और फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत कैसे एक ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो कब्ज़े में ले सकती है। तो इस इंतहाई शर्मनाक अमल की हम शदीद मज़म्मत करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा रिज़ॉल्व है। इमरान खान ने ये कल भी कहा, ये आज भी कहा कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। मैं बिल्कुल इस आमराना निज़ाम के, आमराना रवैयों के सामने या आमराना जो डिमांड्स हैं इनके सामने वो नहीं झुकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए और आज़ाद इंटरनेट के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे और आखिरी हद तक, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। थैंक यू। तशद्दुद किया जा रहा है जेलों के अंदर, तो खान साहब ने उसके ऊपर गहरी तशवीश का इज़हार किया है कि उनको थानों के अंदर भी टॉर्चर किया गया, उनको जेल के अंदर भी टॉर्चर किया गया। तो उनके साथ जो किया जा रहा है ये गैर इंसानी सलूक है। इसी तरह मिलिट्री कस्टडी के अंदर भी हसन न्याजी, हैदर मजीद और दीगर जितने लोग वहाँ पर उन्होंने वो कैद तो नहीं कहेंगे, अगवा कहेंगे, रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया। तो उस बारे में भी खान साहब बड़ा अहम तरीन मामला वो समझते हैं कि इसको हम उठाएँगे, हर जगह पर उठाएँगे। एक तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह है उनको हम लेटर लिख रहे हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन तमाम को लेटर लिख रहे हैं, और सलमान अकरम राजा साहब उसको करेंगे, आगे फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब और तमाम उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और पूरी दुनिया में ये हम बात को उठाएंगे। दूसरी जो बात खान साहब ने की इस सज़ा के बाद, मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो बड़ा वहाँ पर जो है परेशान हो गए थे, आपके जो है वो बड़े चेहरे के ऊपर बड़े अजीब तासरात थे। तो खान साहब मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जितनी सज़ाएँ दी गई हैं मैं तो पहले भी मुस्कुराता रहा हूँ, और ये सज़ा दी गई है मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सज़ा है। तो खान साहब बिल्कुल नॉर्मल थे पहले भी और आज भी, और उन्होंने ये कहा कि जो बंदा ईमान वाला होता है ना वो कभी झुकता नहीं है, जो बंदा ईमान नहीं रखता वो झुकता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वो हक़ के सामने खड़े रहे, वो डटे रहे, और यही वजह हुई कि वो दुनिया के अजीम इंसान बने। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कभी नहीं झुकेगा और ना ही अपनी कौम को झुकने देगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नईम ने बात की, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी बुशरा बीबी के बारे में। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये जो बौने, ये जो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई ये जो एक टोला है, जिस तरह से इन्होंने पहले उनकी किरदार कुशी, प्रोपेगंडा, झूठे केसेस,
بنا بنا کے جب یہ نہیں تھکے، ناحق انہوں نے قید میں رکھ کے جب یہ نہیں تھکے، تو پھر انہوں نے پروپیگنڈا مشین آن کی کہ جی وہ تو باہر ڈیل کر کے آئی ہیں، اور پھر جس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا آپ سب نے دیکھا۔ میں پوری قوم کے آگے اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ ووٹر سپورٹر جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ میں نے بی بی سے زیادہ وفادار خان صاحب کا کسی کو نہیں دیکھا، میں اس کی گواہ ہوں۔ جب خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تھا لاہور سے، تو پھر اس وقت 9 مئی تک ہم ہر وقت سائے کی طرح خان صاحب کے ساتھ تھے۔ تو جتنے بھی مفروضے بنائے گئے، آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک گواہ کی حیثیت سے، کہ کسی طرح کی ان کی پالیٹکس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف خان صاحب کی ایک وہ وفادار بیوی جو دعا گو ہوتی ہے۔ عبادت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو یہ وہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے ایک شریعت کے مطابق صدقہ کو دینے کو بھی انہوں نے جادو ٹونے سے تشبیہ دی، جس میں صدقے کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا ہدایات ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ اور پھر انہوں نے ان کی عبادت کے اوپر، اگر آپ عبادت کو جو بندہ بھی جادو ٹونے کا نام دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ خود کفر کر رہا ہے، اس کا خود کا ایمان کمزور ہے۔ اور پھر جب یہ نہیں بن پڑی تو انہوں نے جس طرح سے ایک ایسی یونیورسٹی، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ زمین کے اندر دھسے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے، اور یہ بی بی کی اور خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے جو جتنے بھی چنے ہوئے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جن کو اللہ نے عزت، ناموری سب کچھ بخشا ہے، وہ مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ اور پوری قوم کی آج عزت، پوری قوم کی آن شان، آج پہلے خان صاحب تھے، آج بشرا بی بی بھی اسی طرح ہی ہیں، لوگ اسی طرح ان سے عزت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں۔ میں صرف آخر میں اتنا کہوں گی کہ جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے، بشرا بی بی وہ ہیں کہ جو ایک اشارے پہ، اور اگر خان صاحب کا اشارہ نہ بھی ہو تو جہاں خان صاحب کے لیے انہیں جان دینی پڑی، وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گی، وہ اپنی جان کی قربانی دیں گی۔ اس کا تماشا آپ نے 26 کا جو میسیکر تھا ڈی چوک کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا۔ وہ وفادار ہیں اور وہ ایمان والی ہیں، انہوں نے رہنا ہے۔ جو خصلت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر جو خوبی ڈال دی، اللہ نے اگر کسی کو چن لیا تو اس نے وہی رہنا ہے۔ بدبختی ان کی ہے جو ان کے اوپر، خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ انفیکٹ ان کے اپنے کردار بہت چھوٹے ہیں، ان کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بشرا بی بی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پوری قوم کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، لیکن وہ جو حیا والی ہیں، جو عزت والیاں ہیں، جو اللہ، نبی، رسول کی شریعت کے مطابق اپنے خامدوں کی لوئل وفادار قوم کی ساری بیٹیاں آپ کو سلام پیش کرتی ہیں۔ اور آج آپ نے یہ جو عزت اور یہ جو شان اور یہ جو مرتبہ آپ نے حاصل کیا ہے، اس میں آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں کہ آپ نے نہ سیاست کی، نہ آپ کے پاس کوئی عہدہ، اس کے باوجود اگر آج آپ قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہی ہیں تو پوری قوم ہم آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اس وجہ سے ساتھ ہیں کہ خان صاحب ہماری عزت ہے اور ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ تو اگر کبھی میری اپیل ہے اپنے پی ٹی آئی کے جو لوئل کارکنان ہیں، جو معصوم ہیں، جب کبھی کوئی پروپیگنڈا مشینز آن ہوتی ہیں تو پھر اس میں کچھ ہمارے ان کی بدنیتی نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ اس پروپیگنڈا کا جانے انجانے میں حصہ بنتے ہیں۔ تو خدارا اپنے اندر بھی کالی بھیڑوں کو پہچانے۔ بی بی کے بارے میں کچھ کہنے کا مطلب ہے سیدھا آپ خان صاحب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے، اب کسی کا احسان نہیں ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عزت کے قابل ہیں۔ ان سے زیادہ خان صاحب کا وفادار کوئی نہیں ہے، اور ان کی پوری فیملی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، جو تکلیف، جو صحبتیں ان کی بہنیں سہ رہی ہیں، اور پارٹی میں بڑے بڑے عہدے لینے والے باشمول میرے، ہم نے بھی سہی، لیکن اتنی نہیں سہی کہ وہ سیاست نہیں کرتا ان کا فیملی اور ان کا خاندان۔ لہٰذا خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ اور یہ جو کل کسی کی جھوٹی فرمائش کے اوپر، خواہشوں کے اوپر کل ایک نوٹنکی ڈرامہ ٹک ٹاکس یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی، مجھے پتہ ہے کہ دیکھو مریم، جب تم لوگوں کے خلاف فیصلے آئے جینون کرپشن بیس تھے، اور میں حلف اٹھاتی ہوں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کسی کارکن کو کہ مٹھائی بانٹو۔ دیٹ واز آل نیچرل ریئیکشن، وہ نیچرل خوشی تھی۔ تم نے اس کو بھی کل ڈرامے میں تم نے ڈیوٹیاں لگائیں کہ پلیز وہاں پہ جیل میں جاؤ، پہلے کبھی نہیں آئے۔ ہم پاناما میں ڈیلی بیسس پہ، میں لاہور سے چلتی تھی، ہم پاناما کی ہیئرنگ شوق سے سنتے تھے، تاکہ جب ہمارے بچوں کی تاریخ لکھی، جب ہمارے بچے
تاریخ پڑھیں گے تو اس میں ہمارا نام آئے کہ جب اس ملک کے جو سب سے بڑے چور ڈاکوؤں کے بارے میں فیصلہ کن مرحلہ جاری تھا تو ہم اس کا حصہ تھے، وہ ہیئرنگ سننے ہم آتے تھے، ہمیں کبھی خان صاحب نے دعوت نہیں دی. لیکن آپ نے کل جو شودے پن کی، چھوٹے پن کی، جو ٹک ٹاکر ہونے کا ثبوت دیا ہے، آپ کو آفرین ہے. یہ والا جو آپ نے لائف سٹائل چنا ہے مریم، یہ تمہیں مبارک ہو. اور جو ہم نے چنا ہے، ہم وہ سوکھتے سہنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں، تیار ہیں. اور کل جو جھوٹے طریقے سے مجھے تو اتنی ہنسی آ رہی تھی، حیرت ہو رہی تھی کہ ہم ان کے چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں، جب ہم نہیں ڈگمگائے تو خان صاحب کیا ڈگمگائیں گے. آپ نے کچھ پیڈ وہ جن کو آپ نے اپنے ذاتی ملازموں کے طور پر رکھا ہوا ہے، صحافیوں کو بھی شرم آتی ہے ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، جن کو تم نے پی ٹی وی کو جو جاتی عمرہ کی جاگیر سمجھ کے وہاں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں، جو کل ڈرامے اور تماشے کر کے گئے. اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال کیا، پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں اور وہ ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں. سو انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور آپ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تو کیسوں سے فرصت نہیں ہے، عوام کافی ہے. اور میں اب آپ کو ایک چیلنج دے کے جا رہی ہوں. پلیز، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، لبرٹی میں جاؤ اور یہ جو کل تم نے ادھر پیڈ کانٹینٹ ایک چلایا ہے نا، کوئی نیچرل بھی تو کرو نا. کسی پبلک پلیس پہ جاؤ، کسی مارکیٹ میں جاؤ اور سیکیورٹی کے بغیر جاؤ یا اپنے لوگوں کو بھیجو. ہمیں یاد ہے جب آپ نے اللہ رکھا پیپسی کو بلا کے ایک شو کیا تھا، ایک نیچرل، پوری قوم کل سوگوار تھی. اور تم نے پوری قوم کے زخموں کے اوپر جب القادر یونیورسٹی کا فیصلہ آیا، وکٹمائزیشن کی تاریخ رقم کی گئی، اس میں جب تم لوگوں نے یہاں پہ بندر ناچ ناچا ہے تو اپنے منہ کے اوپر سیاہی ملی ہے. اور یہ سیاہی انشاءاللہ میں پی ایم ایل این کے جوکرز کو کہتی ہوں کہ ملنا تمہاری قسمت میں ہے، کیونکہ تمہاری لیڈر اب مریم ہے.